آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد۔ محترم عزیز پیارے بھائیوں، ایک مسلمان کی یہ فکر ہوتی ہے کہ وہ اپنی زندگی ایسی خوبصورت گزارے کہ جس کا اختتام اچھا ہو، ایک مثالی، شاندار اور اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرنا، یہ ایک مسلمان کی فکر ہونی چاہیے، اور اس کے لیے جتنی ممکن ہو سکے انسان کوشش کرے اپنی زندگی میں جہاں اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کو ملحوظ رکھنا ہے، اللہ کی بندگی بجا لانا ہے، اس کے حقوق کا خیال کرنا ہے، وہیں پہ انسان اللہ کے بندوں، اللہ کی مخلوق کے حقوق کا بھی خیال کرے، کسی پہ ظلم نہ کرے، کسی پہ زیادتی نہ کرے، کسی کے ساتھ ناانصافی نہ ہو، کسی کے ساتھ برے برتاؤ سے پیش نہ آئے، اچھا سلوک اختیار کرے، حقوق العباد کا بھی خیال کرے۔ یہ سب چیزیں بڑے محتاط طریقے سے انسان شریعت کے دائرے میں لے کے چلے، اور پھر بھی اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا رہے کہ اللہ اس کا خاتمہ بالخیر فرما دے۔ زندگی میں مجھ سے اور آپ سے بڑی خطائیں ہوتی ہیں، بڑی غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن ہماری زندگی کا اختتام اگر اچھا ہو گیا، اس دنیا سے جانا اچھا ہو گیا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے معافی مل گئی، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اس کے لیے ہمیں فکر مند رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنی چاہیے۔ اللہم انا نسألک حسن الخاتمہ، اے اللہ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ ہمارا خاتمہ اچھا ہو۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث آپ فرماتے ہیں انما الاعمال بالخواتیم، یقیناً سارے کے سارے اعمال کا دار و مدار اس کے خاتمے پر ہے، اینڈ پر ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا ہوا کرتی تھی، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، اے اللہ ہماری عاقبت اچھی فرما دے۔ عاقبت کہتے ہیں اینڈ کو، اختتام کو۔ اللہ ہماری عاقبت اچھی فرما دے، ہمارا انجام اچھا فرما دے، فی الامور کلہا، سارے کے سارے معاملات، دین و دنیا کے معاملات میں اللہ ہماری عاقبت اچھی فرما، عاقبت برباد نہ کرنا۔ وَأَجِرْنَا مِنْ خِزْيِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْآخِرَةِ، اور اللہ ہمیں بچا لینا دنیا کی رسوائی سے بھی اور آخرت کی ذلت و رسوائی سے بھی۔ دنیا کی ذلت و رسوائی بھی بہت بڑی ہے، آخرت کی تو بہت ہی بڑی ہے نا۔ تو اس دعا میں ہم اللہ تعالیٰ سے عاقبت کا اچھا ہونا، خوبصورت ہونا، اس کا سوال کر رہے ہیں، اور دنیا اور آخرت کی ذلت و رسوائی سے بچنے کی دعا کر رہے ہیں۔ پھر یہ بھی دعا کیجئے، اللہم ثبتنا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اے اللہ ہمیں قول ثابت کے ساتھ، کون سا قول ثابت؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وٹنس، یہ گواہی کہ اللہ تیری بندگی کروں گا اور تیرے علاوہ کسی کو الہ نہیں تسلیم کرتا، گواہی دیتا ہوں، اقرار کرتا ہوں، شہادت دیتا ہوں کہ تو ہی الہ برحق ہے، تیرے علاوہ کوئی بھی الہ برحق نہیں ہے۔ واشہد، اور میں گواہی دیتا ہوں، ان محمد الرسول اللہ، بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ یہ ہے قول ثابت، اے اللہ مجھے اس قول ثابت کے ساتھ ثابت قدمی عطا فرما دے، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں۔ پھر یہ بھی دعا کریں، اللہم توفنی مسلما، اللہم انت ولی فی الدنیا والآخرہ، اے اللہ تو میرا ولی ہے، میرے سارے معاملات تیرے سپرد ہیں، تو ہی میرا مالک ہے، تو ہی میرا دستگیر ہے، تیری سے ساری امیدیں ہیں، تیرے سے سارے تعلقات وابستہ ہیں، اللہ تو دنیا اور آخرت میں میرا ولی ہے، مجھے تم اسلام کی حالت میں موت دینا، وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اور مجھے نیک لوگوں میں شامل فرما دینا۔ آخری بات، اچھا خاتمہ، بہترین انجام، دنیا سے جائیں تو فرشتے ہمیں جنت کی خوشخبریاں سنا رہے ہوں، رب تعالیٰ کی مہمان نوازی کی بشارتیں سنا رہے ہوں، اس کے لیے بہت سے اسباب ہیں، ان میں سے ایک سبب آپ اللہ والوں کی صحبت اختیار کریں، مسجد کے ساتھ تعلق مضبوط کریں، اہل علم کے ساتھ رابطے میں رہیں، اپنی اصلاح ان سے کرواتے رہیں، ان سے پوچھتے رہیں،
اپنے سارے معاملات کی خبر گیری کرتے رہیں، نیک لوگوں کی مجلس میں رہیں، نیک مجلس میں رہیں گے، اس کے ساتھ اپنا تعلق جتنا مضبوط کریں گے تو انسان جب اس مجلس سے پرے ہٹتا ہے نا، دنیا کے کام کاج میں مصروف ہوتا ہے، اس کو ذرا خیال رہتا ہے، لحاظ رہتا ہے، وہ کوئی ڈنڈی نہیں مارتا، غلط بیانیاں نہیں کرتا، جھوٹ نہیں بولتا، رشوتیں نہیں کھاتا، حرام نہیں کھاتا، حلال کھاتا ہے، لوگوں کے ساتھ ظلم و زیادتی نہیں کرتا، کیونکہ وہ اچھی باتیں سن رہا ہوتا ہے۔ نیک لوگوں کی مجلس میں رہنے کا یہی فائدہ تو ہوتا ہے کہ انسان اس مجلس سے مستفید ہوتے ہوئے اپنی اصلاح کر رہا ہوتا ہے، اپنے گھر کی اصلاح کر رہا ہوتا ہے، اپنے کاروبار کی اصلاح کر رہا ہوتا ہے، اپنے سارے معاملات کی اصلاح کر رہا ہوتا ہے، تو یہ ایک بہت بڑا سبب ہے۔ اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔